وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کتاب الفی الاستقراض تک ہم پہنچے تھے، یعنی ان احادیث کے مجموعے تک کہ جنہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرض سے متعلق ذکر فرما رہے ہیں، جن میں قرضوں کا ذکر ہے یا قرض طلب کرنے کا ذکر ہے، قرض کی ادائیگی کا ذکر ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں 2300 حدیث پاک ہماری ہو گئی تھیں، اس پہ کلام ہوا تھا۔ آج 2300 حدیث پاک پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اس کا عنوان قائم کیا ہے باب الصلاۃ علی من ترک دینا، جس مقروض نے اپنے اوپر قرض چھوڑا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم۔ 2300 حدیث پاک ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مال چھوڑا، یعنی ترکے میں مال چھوڑا، انتقال کر گیا، وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جس نے کسی قرض کا ذمہ چھوڑا یا اپنی اولاد کی کفالت کا ذمہ چھوڑا تو اس کو ہم ادا کریں گے۔ دیکھیں، جو نئے جوائن کرنے والے ہیں یا جو پرانے بھی سن رہے ہیں، بعض اوقات پچھلی بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ آپ نے وہ حدیثیں بھی سنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنازے پر سوال کیا کہ اس شخص پہ کوئی قرض ہے۔ اگر عرض کی گئی کہ نہیں تو آپ نے جنازہ پڑھایا، اگر کہا گیا کہ جی ہے تو پھر سرکار پوچھتے کہ کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے جس سے قرضہ ادا ہو جائے۔ اگر کہا جاتا نہیں تو پھر فرماتے کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، یا کوئی صحابی کفالت کر لیتے، رسول اللہ میں ان کے قرضے کا کفیل ہوں، میں ادا کر دوں گا، تو سرکار نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ یعنی وہ شروع کا دور تھا جس میں مسلمانوں پر مال کی فراوانی نہیں ہوئی تھی، فتوحات کے اتنے سلسلے شروع نہیں ہوئے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی قرض کو ناپسند کرتے تھے اور اس بات کو شدید ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی قرضہ چھوڑ کر فوت ہو جائے تو اس سے یقینی سی بات ہے وارث بھی بیچارے نادم شرمندہ پریشان ہوتے ہیں، اور جو قرض خواہ ہے اس کو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور اس وقت بیت المال میں اتنا نہیں تھا یا کچھ اتنا فراوانی نہیں تھی مال کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی کفالت فرما لیتے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں وسعت عطا فرمائی تو پھر یہ فرمان عالی شان ہوا کہ سرکار نے گویا کہ مدینہ منورہ کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ قرار دیا تھا۔ اس میں وظائف دیے جاتے تھے، ان میں تعلیمات کو مفت میں دینے کا اہتمام تھا، جیسے اصحاب صفہ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرنے کی اجازت دی، اور ان کی کفالت آپ خود بھی فرماتے اور دیگر صحابہ کو فرماتے۔ شام جیسے ہوتی کہ بھئی کوئی کسی کو ساتھ لے جائے اور کھانا کھلا دے، تو اس طرح ان کی کفالت۔ اور جب باقاعدہ مال آنا شروع ہوا تو وظائف وغیرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ سرکار نے فرمایا جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے کسی حاکم کی اور رعایا کی اور ان کے مابین تعلق کی اور ایک ملک کا بہترین نظام چلانے کی، کہ رحمت کونین نے فرمایا کہ اگر کوئی ترکہ چھوڑ کے مرا ہے اور وہ اتنا نہیں ہے کہ جس سے وہ قرض ادا کر سکے پورا، اور اگر وہ ادا کر بھی دیں گے تو وارث شدید مشکلات میں آ جائیں گے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لے لیا کہ پھر ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیار و مددگار اپنے ورثاء کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو ان کی کفالت کی ذمہ داری رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے لی، یعنی حاکم اسلام نے لے لی۔ اور اس سے پہلے بھی فرمان موجود تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایک یتیم کی کفالت کی تو وہ اور میں جنت میں بالکل اس طرح ہوں گے۔ تو یعنی ترغیبات پہلے بہت زیادہ رہیں تاکہ کوئی بیار و مددگار نہ رہے، کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ حالات کی تنگی کی بنا پر خدا نخواستہ کوفت میں مبتلا ہو کہ یہ اسلامی نظام کی وجہ سے ایسا ہوا، یا کوئی دوسرا جو غیر مسلم ہے اسلام کی طرف آنے سے جھجک محسوس کریں کہ نہیں ان کے ہاں تو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا، وہ بیار و مددگار ہو جاتا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اس طرح کے معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک ہے مؤلفۃ القلوب، ایسے لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے، انہیں بھی زکوٰۃ دینا جائز۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غیر مسلمین کو بھی زکوٰۃ دے دی جاتی تھی اس بنا پر کہ وہ اسلام کی طرف اسلام میں داخل ہو جائے گا۔
تو اس کو دیتے تھے تاکہ وہ اس طرف مائل ہوں۔ اسی طرح جو نئے مسلمان ہوتے تھے انہیں زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ عزت عطا فرما دی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا مصرف کو، بلکہ فرمایا کہ ترجیحات دوسری ہوں۔ اب کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں لوگ، تو اپنے مسلمانوں کو تقویت پہنچائیں۔ اب اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے کسی اور کی طرف میلان یہ کوئی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایک بہترین سچویشن ہے، ہونی تو چاہیے یہ ریاست بیس کے اوپر کہ گورنمنٹ اس طریقے سے لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کرے۔ گورنمنٹ جاب والوں کے لیے تو پینشن کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جس سے یقیناً تھوڑی بہت مدد ہو جاتی ہے، لیکن جو سسٹم چل رہے ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، خصوصاً جو پسماندہ علاقے ہیں، ممالک ہیں، کہ جو غریب ممالک ہیں، ان میں اکثر جو ہوتا ہے وہ ناانصافیاں اور عدل و انصاف کے فقدان کے باعث بعض اوقات تو چیز پہنچتی نہیں ہے صحیح شخص تک، اور پہنچتی ہے تو بہت زیادہ اور ناانصافی کے ساتھ۔ خلاصہ کلامی کے بڑے خراب مسائل تو ہیں یہ پینشن کا سسٹم، لیکن یہ ہر مسلمان ہر شہری کی تو نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر بعض میں نے دیکھا ہے کہ کمیونٹیز جو ہوتی ہیں وہ کمیونٹی بیس پر اس طرح کا کوئی ایک ادارہ قائم کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم پیسہ جمع کریں گے اور اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو سہولت فراہم کریں گے۔ کوئی فوت ہو گیا اس کے جنازے کے مسائل، بچی کی شادی ہے اس کے جہیز کا معاملہ کر دیا، یہ بھی ایک آئیڈیل سچویشن ہے، بہت اچھی سسٹم ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اپنے خاندانی حساب سے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں کہ ہمارے خاندان میں اگر کسی بچی کی شادی ہوگی سب پیسہ ملائیں گے اور اس کی مدد کریں گے، یا اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے ماہانہ سب اس میں ڈالتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی ایمرجنسی آتی ہے، کوئی آپریشن آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، شادی بیاہ کے معاملات، یا اسی طرح کوئی فوت ہو گیا اور اس پہ قرضے وغیرہ ہیں، اس اکاؤنٹ سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ایسے باہر کے ملکوں میں مجھے کسی نے بتایا کہ جیسے اپنے طور پہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ سب پیسے ملائیں گے، پھر کوئی ممبر میں سے کوئی بھی فوت ہو گیا، اس کی فیملی میں سے کوئی فوت ہو گیا تو اس کے جنازے کا خرچہ اس سے پورا کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر تجہیز و تکفین تھوڑی مہنگی ہوتی ہے تو یوں اس کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ غرض ہے کہ اس طرح کے نظام بنانا بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے ویلفیئر ادارے کام کر رہے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سہارا دیں۔ تو یہ اچھی چیزیں ہیں، ہونا چاہیے، لیکن کوشش یہ کریں، میرا مشورہ اپنے سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیندار لوگوں کو دیکھیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور وہ گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ اصل جو ہمارے مذہب اسلام میں کسی کی مدد کرنے کا تصور ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں گناہوں سے بچنے، نیک اعمال پر استقامت حاصل کر کے ایک امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن و حدیث کے تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے۔ ابھی تفصیل کی گنجائش نہیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ تو لہٰذا جو اس بنیادی مقصد کو پورا کر رہا ہو اس کو سب سے پہلے سپورٹ ملنی چاہیے، اور نبی کریم کے دور میں جو مدد کا تصور تھا وہ یہی تھا، بیواؤں کی مدد، یتیموں کی مدد۔ وہ بیوائیں کیا بے نمازی تھیں؟ فاسقہ فاجرہ تھیں، بے نمازی اور بے پردہ گھر سے باہر نکلنے والی تھیں، کہ اگر وہاں غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب تھی تو وہ غریب بے نمازی تھا، فاسق و فاجر تھا؟ کیا وہ دین کی تعلیمات کو برا سمجھتا تھا؟ کیا وہ اللہ رسول کی تعلیمات سے فرار اختیار کرتا تھا؟ نہیں، اصل تصور تو یہی تھا کہ اس کو تقویت فراہم کریں وہ، تاکہ نفس و شیطان کے چنگل سے بچے، اس آپ کے کھانے پینے کی توانائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یکسوئی سے آخرت کی تیاری کر سکے۔ سب سے بنیادی مقصد یہ تھا، ہم اس کو بھول گئے۔ بہت سے لوگ جب ہم کھانا کھلائیں گے، کس کو کھلائیں گے؟ ان لوگوں کو کھانا کھلائیں گے جو کھانا کھا کر اللہ کی نافرمانی میں شیر، نہ اللہ کی سنیں نہ رسول کی سنیں، ان کے دشمن نفس و شیطان کی سنیں، نافرمانی میں دلیر۔ تو ان کو کھلا کھلا کے اس کا مطلب ہے انہیں تو ہم تقویت دے رہے ہیں کہ تم نفس و شیطان کی اطاعت کے لیے اور یکسوئی حاصل کرو۔ کیا یہ مزاج شرع ہو سکتا ہے؟ اگرچہ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کھانا کھلانے کو، لیکن میں سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایسے لوگ تلاش کریں، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ دار، وہ پھر چلو نیک ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ دوسرے بھی، پھر اس کے بعد دیگر مسلمان محلے والے، پھر اور اس کے علاوہ جو قریبی آپ کے دوست احباب ہیں، پھر آپ کے شہر والے، پھر اور اس سے آگے، اور پھر جیسے باہر کے ملکوں میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں پہ زلزلہ آ گیا تو پیسے بھیجے جاتے ہیں، پھر ان کی باری آتی ہے۔ یہ ترجیحات اور ترتیب قائم کرنا بہت ضروری ہے،
اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہر جگہ دیتے ہیں جی، ادھر بھی دیتے ہیں، ادھر بھی دیتے ہیں، ادھر بھی دیتے ہیں، ادھر بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ بہرحال جس کا پیسہ ہوتا ہے بہرحال وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ہی دینے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے سمجھدار بھی سمجھتا ہے۔ اسے تو اگر کوئی صحیح دیندار مشورہ بھی دے رہا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ ناقص مشورہ ہے، چونکہ میرے پاس پیسہ ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ سب سے سمجھدار ہوتا ہے۔ لہذا دینی معاملات میں بھی جو میں فیصلہ کروں گا وہ سب سے بہتر ہوگا، اور میری رائے سب پر فوقیت رکھے گی، اور یہی ان کو ٹھوکر کھلواتی ہے۔ ان میں سے ایک مقام بہت اچھا ہوتا ہے، 6 مقام پہ پیسہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ 4 مقام تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ گناہ میں مدد دے کر اپنے لیے گناہ جاریہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شعور ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ جی ادھر بھی چلو، ادھر بھی ثواب جاری ہوگا، ادھر بھی۔ پھر جب ان کو سمجھائیں تو بعض اوقات یہ ناقص سا جواب دیتے ہیں، جی اللہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کسی چور ڈاکو کو ایک گن دے دوں اچھی نیت کے ساتھ، تو پھر یہ کیا وہ اس کو غلط استعمال کرے، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ چور ہے، ڈاکو ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، اور پھر میں اچھی نیت کر کے دے دوں کوئی بھی، تو یعنی مثلا تم لوٹ لو یار، چلو تمہارا پیٹ بھرے گا، تمہاری فیملی، تم غریبوں کے اندر بھی تقسیم کر دینا۔ وہ کہا ٹھیک ہے بھائی، تو کیسے ہی ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے، باقی آپ کے جیسے آپ چاہیں وہ آپ اپنے مال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ آخرت میں ان سب چیزوں کے بارے میں حساب ہے، یہ یاد رکھیں۔ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ نبی کریم نے خود فرمایا بندے سے 4 سوال ہوں گے، جس میں سے ایک یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس پر حساب ہوگا۔ اب آپ کی اچھی نیتیں، آپ اپنے خود ہی اچھی نیت پیدا کر لیں، اس نیت کو اچھا کرنے کے بارے میں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں اس کو فراموش کر کے بس میری نیت یہ ہے، یہ تو دیکھیں کہ قرآن و حدیث بھی آپ کی نیت کو اچھا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کچھ کرنے لگے مشورہ کر لیں، سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے۔ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، ذی رائے ہیں، ان سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ آپ اگر 8 کاروبار ہیں اور آپ نے 1 کروڑ روپے انویسٹ کرنا ہے تو کبھی بھی آپ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کو جب یقین ہے کہ 1 سے مجھے بہت اچھا نفع ہوگا اور 6 میں نقصان ہوگا، تو نقصان والے میں کیسے آپ پیسہ لگائیں گے؟ آپ تو کوشش کریں گے کہ پورا 1 کروڑ اسی میں لگا دوں کہ جس میں سب سے زیادہ مجھے پروفٹ ہو رہا ہے۔ لیکن دینی معاملے کے اندر ہمارا کچھ موڈ بدل جاتا ہے، اور ہم لوگوں کے کہنے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ حدیثیں کس چیز کے لیے بیان ہوئیں، اس کے ظاہر کو دیکھ کر آج اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ بیواؤں کی مدد کا حکم ہے، کون سی بیوہ وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب ہمارے یہاں بیچاری کوئی بہنیں مجھے سن رہے ہیں، ناراض نہ ہوں، لیکن بعض خواتین مجھے خود بتایا، انہوں نے زیور بھی موجود ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ وہ بیوہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں کیونکہ میں بیوہ ہوں۔ یعنی یہ شعور ہی نہیں ہے کہ صرف بیوہ ہونا کوئی مدد کے لیے کافی کوئی ہوتا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا ان کے پاس مال ہے نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی مستحق ہیں نہیں ہیں۔ ان بیواؤں کو اگر آپ زکوٰۃ لا کر دیں اور صدقہ لا کر دیں جو پہلی کروڑ پتی ہیں، تو کیا یہ بیوہ کی مدد اس مدد کرنے میں آئے گا جس کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو میں کہوں گا کیوں نہیں؟ حدیث میں تو ہے کہ بیواؤں کی مدد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود بھی اپنی عقل استعمال کر کے اس بات کو تسلیم کریں گے کہ بعض اوقات حدیث کے ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ حدیث کا ظاہر بھی اپنے پیچھے ایک معنی رکھتا ہے، ایک مفہوم رکھتا ہے، ایک مقصود رکھتا ہے۔ اس مقصود کے پیش نظر بعض اوقات ہم حدیث کے ظاہر کو چھوڑتے ہیں۔ یتیم کی مدد کرو، سرکار نے فرمایا یتیم اس بچے کو کہتے ہیں، نابالغ بچے کو جس کا باپ فوت ہو جائے۔ ایک تو یہ تصحیح کر لیں، بالغ کو بھی کہتے ہیں یتیم بچہ ہے، بھئی یتیم نہیں ہے، وہ جب تک نابالغ تھا یتیم تھا، بالغ ہونے کے بعد اس کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ اب ایک والد فوت ہوئے، اس کے بچوں کو کروڑوں روپے ملے پراپرٹی میں، اور کیش پراپرٹیز کروڑوں کی، اب ہیں یہ یتیم۔ نبی کریم نے فرمایا یتیموں کی کفالت کرو۔ کیا ان کو نفلی صدقہ دینا چاہیے؟ مجھے بتائیں ذرا۔ اس لیے ذرا سمجھیے کہ بعض اوقات حدیث کچھ کہہ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے پورا ایک مفہوم ہوتا ہے، کچھ معنی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے غرباء کی مدد ضرور کرنی چاہیے، اور اس میں ترجیحات اور ترتیب قائم رکھنی چاہیے، اس سے ایک مضبوط نظام قائم ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، جو غریب ہے بیچارہ وہ پس رہا ہے طبقہ، اور ہم اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اپنی تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے کسی اور کی مدد نہیں کر پاتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں مشکل ہو جائے گی، اور ہمارے ہاں وہ تعلیم قرآن، تعلیم حدیث ختم ہو گئی جو ہمارے اندر اعتقاد اور اعتماد پیدا کرتی ہے اور یقین دلاتی ہے
کہ پوری کائنات کا نظام آپ اور میں نہیں چلا رہے، ہمارا رب چلا رہا ہے۔ جنگل کے اندر کوئی جانور بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو اگلے دن کے لیے کھانا جمع کر کے رکھتے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، ڈاکومنٹریز دیکھیں، پھر ان کو ٹنوں وزنی گوشت کون دیتا ہے؟ ڈیلی ٹنوں وزنی گوشت، پانی کے اندر علیحدہ، زیر زمین علیحدہ، سطح زمین پہ علیحدہ، فضا میں علیحدہ پرندے اڑتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اربوں خربوں ٹن میں کہوں تو کوئی وہ نہیں ہوگا، لاکھوں ٹن کہوں، چلو آپ اس کو اعتدال میں لے لو، لاکھوں ٹن غذا ڈیلی اور مختلف غذا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ اور میں دیتے ہیں، یا یہ اتفاقی طور پہ ہو جاتا ہے؟ سب کچھ اتفاقی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہو رہا ہے۔ تو وہ رب جو پورے اتنے بے زبان جانوروں کو ٹنوں وزنی غذا اور مختلف نوعیت کی دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو مجھے نہیں دے سکتا؟ وہ بالکل دے سکتا ہے، لیکن ہمارا اعتقاد ختم ہو گیا ہے، ہمارا اعتماد متزلزل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مضامین ہماری ذہنی تعمیر کرتے رہتے ہیں، ہمیں تقویت دیتے ہیں، اعتماد دیتے ہیں، اللہ اور رسول پہ بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، روحانی طاقت فراہم کرتے ہیں، یقین کی دولت عطا فرماتے ہیں، اور پھر جب ہم یہ تمام نعمتیں حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہی فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ جو ہونے چاہیے، اور بڑی برکت ہوتی ہے۔ بے برکتیاں ہیں، اس لیے ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا ہے۔ تو بہرحال اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں، 2399 حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مومن ہو میں اس کے دنیا اور آخرت کے امور میں اس سے زیادہ حقدار ہوں۔ اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو کہ سرکار نے آیت شریف پڑھی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی یہ نبی مومنین سے زیادہ ان کی جانوں پر تصرف کے حقدار ہیں۔ لہذا سرکار نے فرمایا، لہذا جو مومن فوت ہو گیا اور اس نے مال چھوڑا تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے، خواہ وہ جو بھی ہوں، اور اگر اس نے قرض یا عیال یعنی اولاد وغیرہ چھوڑی جو بیرا مددگار ہے تو وہ میرے ذمہ ہے۔ تو دیکھیے اس میں یہ بات بڑی زبردست ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو بھی مومن ہو میں اس کے دنیا اور آخرت کے امور میں اس سے زیادہ حقدار ہوں۔ اور یہ آیت شریف، اس آیت کے کئی تراجم، کئی طریقے سے مفہومات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس میں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور یقیناً ہم اپنے نبی سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اگر اس کے اس ظاہر کو اس پہلو سے دیکھ لیں۔ دوسرا، ہمارے اوپر تصرف اور حق رکھنے کے اعتبار سے، جب نبی کریم ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کر لیں تو ہمیں اپنے حق میں بھی اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔